اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما یا معلم ابراہیم علمنی والحکم من الصالحین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وذی اللطف ونور عرشہ وسیدنا وسندنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیت اجمعین۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اس وقت اس کلاس میں لائیو کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کی توجہ میں اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، جو انتہائی مشکل حالات ہیں، ایک وبائی بیماری پوری دنیا میں پھیل چکی ہے جس کا نام ہے کرونا وائرس کووڈ-19، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں حالات گمبھیر ہوتے چلے گئے اور مختلف ممالک نے اس بیماری سے بچنے کے لیے ایک لاہ عمل ترتیب دیا ہے۔ وہ یہ کہ لاک ڈاؤن کا سسٹم شروع کیا گیا ہے اور جس کی وجہ سے اسکول بند ہیں، تعلیمی ادارے مقفل ہیں، تو ہمارے ڈپارٹمنٹ نے، ہمارے محکمہ نے اپنے بچوں کو تاکہ ٹیچر کا سلسلہ قائم رکھنے کے لیے ای کلاسز کا، لائیو کلاسز کا، ویڈیو کلاسز کا انعقاد کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج آپ کے سامنے کلاس دینے جا رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو 10ویں اور 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلباء و طالبات ہیں، جن کے ہم نے قریباً 5-6 لیسن نثر میں پڑھے ہیں جن دنوں کلاس چل رہے تھے، تو میں نے سمجھا کہ ہم حصہ شاعری کو سٹارٹ کریں گے آج کی اس لیسن میں، آج کے سبق میں۔ تو میں نے آج کی شاعری کی، آج کی لیکچر کے لیے جو موضوع انتخاب کیا اس کا نام ہے غزل۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے اس وائٹ بورڈ پر، یہاں میں نے لکھا ہے شاعری اور اس کے بعد میں نے لکھا مضمون اردو اور اس کے نیچے لکھا ہے موضوع غزل۔ آج 15 اپریل 2020 ہے، تو ہم اسی غزل پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ طلباء و طالبات، غزل ایک انتہائی مقبول صنف ہے شاعری میں، اور آج ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ غزل کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا دھیان دینا پڑے گا۔ ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ کی جو کتاب ہے اس میں بھی یہ لکھا گیا ہے اور ایک نوٹ باضابطہ طور اس پر آیا ہے، تو میں آپ کو اس کے حوالے سے سرسری طور بتانے جا رہا ہوں۔ غزل جو ہوتی ہے یہ ایک ایسی صنف ہے جس صنف پر بات کرنے جا رہے ہیں ہم، اور ہم جب بات اس پر بات کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم پہلے ہر چیز کا لغوی معنی سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو غزل ہے، غزل کے جو لغوی معنی ہیں، غزل کے لغوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا۔ جو عورتیں ہوتی ہیں غزل میں ان کی بات ہوتی ہے یا ان کے بارے میں بات ہوتی ہے، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ ہے اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معنی میں غزل اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ، ہم ردیف اور ہم بحر ہوتے ہیں، اور جو باقی اشعار ہوتے ہیں وہ اس شعر کے قافیہ، ردیف اور وزن پر کہے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں، یہ اصطلاحی معنی ہے اس کا۔ اور معنوی لحاظ سے غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔
میں نے یہاں لکھا ہے غزل کا ہر شعر ایک اکائی کی مانند ہوتا ہے، کیونکہ جو غزل کا ایک ایک شعر ہوتا ہے وہ ایک ایک مضمون ہوتا ہے اور اس پر الگ سے بات کی جاتی ہے. کوئی شعر دوسرے کے شعر کے ساتھ نہیں مل پاتا ہے. ہر ایک شعر کا اپنا موضوع ہوتا ہے، اپنا مضمون ہوتا ہے، اپنی بات ہوتی ہے، اپنے خیالات اور جذبات اور احساسات شاعر ایک شعر میں بیان کرتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک اکائی ہے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، میتھمیٹکس میں کہتے ہیں یونٹ ہے، ایک یونٹ ہے. تو اسی طرح غزل کا ہر شعر ایک یونٹ ہے اور ایک غزل ایک اکائی ہے. تو جو جتنے بھی اشعار اس میں کہے جاتے ہیں وہ سب جدا گانا معنی رکھتے ہیں، جدا گانا موضوع رکھتے ہیں، جدا گانا مضمون رکھتے ہیں. اور اگر کوئی غزل ایسی ہو جس کے چند شعر یا چند اشعار ایک ہی موضوع کو بیان کرتے ہوں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں غزل مسلسل. کیا کہتے ہیں؟ غزل مسلسل. اور غزل مسلسل اس غزل کو کہتے ہیں جس کے سب شعر ایک موضوع کو بیان کرتے ہیں، ایک موضوع مضمون کو بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس شعر کو مطلع کہتے ہیں. مطلع اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہر شعر کے دو مصرے ہوتے ہیں، ہر شعر کے دو مصرے ہوتے ہیں، ہر مصرع دوسرے مصرے کے برابر ہوتا ہے. تو یہاں پر جو مطلع کا شعر ہوتا ہے اس شعر میں، اس مطلع میں دونوں مصرے جو ہوتے ہیں وہ ہم وزن ہوتے ہیں، ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہم ردیف ہوتے ہیں. ہم وزن ہم کہیں گے جب ہم پہلا مصرع پڑھیں گے تو اس دوسرے مصرے کو جب ہم پڑھیں گے تو پہلے مصرے اور دوسرے مصرے میں ہمیں لگے کہ ہمیں شاید وقت بھی برابر لگا، اس کے الفاظ بھی برابر ہیں. اگر ہم اس کی تختی کریں گے تو ہمیں الفاظ کے اعتبار سے تو ہمیں یہ آنا چاہیے کہ پہلے مصرے میں جتنے الفاظ ہیں اتنے الفاظ دوسرے مصرے میں بھی آنے چاہیے. اس کو مطلع کہتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں مطلع کیونکہ اس کے دونوں مصرے ہم وزن، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. اور غزل کا ایک اور خاص وصف یہ ہے کہ ایک غزل میں ایک سے زیادہ بھی مطلع ہوتے ہیں. اگر غزل کا دوسرا شعر بھی مطلع جیسا ہو تو ہم اس کو حسن مطلع کہتے ہیں. اس کے بھی دونوں مصرے ہم قافیہ، ہم ردیف اور ہم وزن ہوتے ہیں. اب ہم ردیف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ردیف جو ہے ہم کہیں گے کہ ردیف کے جو الفاظ ہوتے ہیں لاست پہ آتے ہیں وہ الفاظ ہم آواز ہوتے ہیں لیکن معنی ان کا الگ الگ ہوتا ہے. اور جو ردیف ہوتا ہے، ردیف کا لفظ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ ایک ہی لفظ بار بار چلتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ردیف. تو جیسے میں آپ کو بتاؤں گا نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. یعنی یہ شعر جو ہے یہ مطلع نہیں ہے بلکہ یہ غزل کا ایک شعر ہے. تو ہم اگر یہاں دیکھنا چاہیں گے کہ کوئی شعر جس میں مطلع ہو تو ہم میر تقی میر کا یہ شعر لینا چاہیں گے جس سے ہم یہ اندازہ کریں گے کہ یہ کس طرح ردیف کس کو کہیں گے اور قافیہ کس کو کہیں گے. جہاں پر ہے جس سر کو غرور آج ہے یا تاج وری کا، جس سر کو آج غرور ہے یا تاج وری کا، کل اس پہ نہیں شور ہے پھر نوا گری کا. یہاں پر جو تاجہ وری جو آ گیا، وری کا لفظ آ گیا، وری پہلے مصرے میں آ گیا اور دوسرے مصرے میں گری آ گیا. یہاں پر جو یہ اور یہ ہے، یہاں اگر کہیں گے وری اور گری، ان کی آواز ایک جیسی لگتی ہے، ہم آواز ہیں لیکن معنی ان کا الگ ہے. اور اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں قافیہ. اسی کو کہتے ہیں قافیہ، یعنی جو الفاظ ایک جیسے آواز میں ہوں لیکن ان کا معنی ڈفرنٹ ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہاں پر وری کے ساتھ کا ہے اور کا ہے. یہ کا لفظ جو ہے اسی کو کہتے ہیں ردیف. ردیف ہمیشہ پیچھے آتا ہے اور اس کو شاعری میں کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی گھوڑا سوار ہوتا ہے، گھوڑے سوار کے پیچھے جب کوئی دوسری سواری ہوتی ہے اور پچھلے سواری کو ہم ردیف کہتے ہیں کیونکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے. جہاں وہ گھوڑا سوار جائے گا وہاں وہ پیچھے سوار ہونے والا بھی جائے گا، وہ اس کی اپنی منزل نہیں ہوتی ہے. اسی طرح یہ کا اور کا یہ سیم آتا ہے، یہ ایک جیسا آتا ہے، یہ ایک ساتھ آتا ہے. اسی کو کہتے ہیں ردیف اور قافیہ. آپ شاید سمجھے ہوں گے کہ ردیف اور قافیہ کس چیز کو ہم کہتے ہیں. تو اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور یہ حسن مطلع بھی ایسا ہی ہوتا ہے
اور اگر غزل کا جو پوری غزل ہوتی ہے اس میں آپ کو کوئی شعر جو کوئی اچھا سا شعر لگتا ہے جو آپ کو پسند آتا ہے اس شعر کو ہم کہتے ہیں وہ سب سے بہترین شعر ہے. اس کو یہاں پر کہتے ہیں صنف میں کہتے ہیں بیت الغزل یا شاہی غزل. یعنی بیت الغزل وہ شعر ہوتا ہے یا شاہی غزل بیت وہ شعر ہوتا ہے. بیت کا معنی ہے شعر. وہ شعر ہوتا ہے جو آپ کو پسند آئے. سب سے بڑھیا شعر جو ہو سب سے اچھا شعر اس کو کہتے ہیں بیت الغزل. اور اس کے بعد آخر پہ جب ہم جائیں گے غزل کا آخری جو شعر ہوتا ہے اس میں شاعر اپنا تخلص موزون کرتا ہے استعمال کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مقطع. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں. کہ مقطع وہ شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص موزون کرتا ہے استعمال کرتا ہے. اب ایک بار اور بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو غزل مسلسل بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اب میں بتاؤں گا کہ چند ایسی غزلیں بھی ہوتی ہیں جن کا ردیف نہیں ہوتا ہے, جن کا جو بغیر ردیف کے ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں غیر مردف غزلیں. غیر مردف غزلیں ہوتی ہیں جن کا ردیف نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا قافیہ ہی ساتھ ساتھ چلتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں یہ غزل کا تھوڑا سا اس کا معنی سمجھ میں آیا ہوگا. تو ہم آگے بڑھیں گے. تو یہ جو غزل ہے, غزل سے مراد وہ سن کی سکن لی جاتی ہے جس میں عشق محبت خوبصورتی اور جوانی کی امور کا ذکر ہو. یعنی پہلے زمانے میں اولن یعنی پہلے دور میں جب غزل کا آغاز ہو گیا ہے, غزل لکھنا شروع ہو گیا ہے, تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ غزل بھی عربی سے فارسی میں آ گیا, فارسی سے اردو میں آ گیا. تو وہاں پر یہ عذرا نامی وہ ایک قبیلہ تھا جو شاعری کرتا تھا. وہ تمہید میں کچھ اشعار لکھتے تھے, ان کو کہتے ہیں غزل کے نام سے جانا گیا ہے. تو لیکن پہلے اس غزل میں محبت کی باتیں ہوا کرتی تھی, عشق کی باتیں ہوا کرتی تھی, خوبصورتی کی باتیں ہوا کرتی تھی, اور جوانگی کی جو امنگیں ہوتی ہیں ان کو بیان میں لایا جاتا ہے. لیکن ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے, ہر چیز بدلتی رہتی ہے. ہر چیز کا یہ جو زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں بدلاؤ آتا ہے, چینج آتا ہے. چینج مسلسل ہے. اقبال نے کہا ہے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. کہ زمانہ جو ہے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے, چینج آتی ہے. چینج ہر چیز میں. غزل میں بھی تبدیلی آ گئی, غزل بھی بدل گئی, غزل میں بھی انقلاب آ گیا, غزل میں بھی نیاپن آ گیا. تو غزل میں کیا ہو گیا کہ اس کے ساتھ زمانے کے تغیر کے ساتھ ساتھ غزل نے بھی اپنا رنگ بدل دیا ہے. اس کے موضوعات بدل گئے, اس کا دامن وسیع ہو گیا, اس کا دامن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا. جدید غزل جو آج کی غزل ہے, آج کے دور میں جو غزل کہی جاتی ہے, اس غزل میں موضوعات کے ذریعے ہر قسم کے جذبات خیالات بیان کیے جا سکتے ہیں. آج آپ کسی بھی موضوع پر بات کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کل جو کرونا وائرس کی جو بیماری چل رہی ہے, آپ اگر فیس بک کو واچ کرتے ہوں گے, آپ واٹس ایپ کو دیکھ رہے ہوں گے, تو آپ وہاں دیکھیں گے جو شعراء کرام ہیں وہ آج غزلیں لکھتے ہیں, وہ اشعار لکھتے ہیں, کرونا وائرس پر لکھتے ہیں. یعنی جو آج کی نئی جو سب سے ماڈرن دور میں جو سب سے بڑی خطرناک بیماری رونما ہو گئی ہے, اس پر بھی شعر لکھے جاتے ہیں. کیونکہ اب غزل میں اس موضوع کو بھی سمیٹنے کی گنجائش ہے, اس میں بھی آپ بات کر سکتے ہیں. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یعنی غزل کے موضوعات زندگی کی ہماگیری کے ساتھ ساتھ بدلتا گیا. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں گا, وہ یہ کہ جو غزل ہے, غزل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ غزل اردو شاعری کی سب سے دلچسپ, سب سے زیادہ, یعنی آپ دیکھیں گے جب حصہ شاعری آپ دیکھیں گے, حصہ شاعری میں آپ دیکھیں گے غزل بھی ہے, نظم بھی ہے, رباعی بھی ہے, مثنوی بھی ہے, مرثیہ بھی ہے, قصیدہ بھی ہے, کتہ بھی ہے. لیکن یہ جو سب اصناف سخن ہیں, ان اصناف سخن میں سب سے جو زیادہ دلچسپ ہے, سب سے زیادہ جو مقبول عام ہے, وہ ہے غزل.
یہ غزل ہی ہے جس نے اردو شاعری کو عالمی شاعری کے ہم پلا بنا دیا ہے. یعنی جو عالمی شاعری ہے, جو انٹرنیشنل لیول پر پوئٹری لکھی جاتی ہے, شاعری لکھی جاتی ہے, اس میں غزل ہم اس کے برابر ہے. اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہے جتنا دوسری شاعری کا دنیا میں ہے. اور غزل, اردو میں جو غزل ہے یہ فارسی آئی ہے, یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے, اور فارسی کو عربی سے یہ چیزیں ملی ہیں. لیکن شعراء اردو جو ہیں, اردو کے جو شاعر ہیں, جو انہوں نے اردو غزل میں اس طرح کی جدت ترازی کی, اس طرح اس کی نیا پن لایا, اس طرح سے اس کو جدید تقاضوں پر اس کو پیش کرنے کی کوشش کی, تو اس طرح سے یہ اردو غزل فارسی سے زیادہ تردار بن گئی, زیادہ مقبول بن گئی, زیادہ اہم بن گئی. تو میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. غزل کا جو باقی آپ کو شاید غزل کے بارے میں ابھی کوئی سوال نہیں رہا ہوگا, تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے, اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. تو ہم اب اردو غزل کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے. اردو غزل کی تاریخ, ہسٹری آف اردو غزل. اردو غزل کی تاریخ یہ کہاں سے شروع ہو جاتی ہے؟ دکن کا جو علاقہ ہے, ہندوستان کا جو دکن کا علاقہ ہے, وہاں سے ہی اردو شاعری کا, اردو غزل کا آغاز ہوا ہے. سب سے پہلے جو شاعر اس کے ہیں وہ ہیں سلطان محمد قلی قطب شاہ. سلطان محمد قلی قطب شاہ دکن کے بادشاہ تھے, دکن کے حکمران تھے, دکن کے روئی رواں تھے. اور خوش قسمتی اردو زبان کی یہ ہے کہ اس کو ایک ایسا شاعر ملا جس کو جو صاحب اقتدار ہے, جس کے پاس طاقت اور قوت ہے, قوت نافذہ ہے. تو اس طرح سے جب ایوانوں میں غزل ہو, جب درباروں میں غزل ہو, جب محل خانوں میں غزل ہو, تو اس سے ان چیزوں کو زیادہ فروغ ملتا ہے. تو یہ سلطان محمد قلی قطب شاہ اردو غزل کے پہلے شاعر ہیں. لیکن یہ تو غیر شعوری طور پر شاعری کر رہے تھے. جو اس کا باشور غزل ہے وہ ہے, باشور غزل کو جو ہے وہ ہے ولی دکنی. تو ہم یہاں پر ولی دکنی جو ہے, ولی دکنی پہلے باشور شاعر ہیں اور صاحب کلیہ, صاحب دیوان شاعر ہیں. انہوں نے اردو غزل کو اپنی سربلندی تک پہنچایا. اس کے جو معاصرین ہیں, معاصرے میں نے جو اس کے ایک زمانے کے جو باقی شعراء کرام ہیں, یعنی ولی کے زمانے کے جو باقی شعراء کرام وہ ہیں آبرو, مضمون, جنہوں نے اردو غزلیں کیے. اور اس کے بعد اور ایک اور لسٹ آتی ہے, ایک فہرست آتی ہے شاعروں کی جنہوں نے ولی دکنی کے, محمد قلی قطب شاہ کے بعد ولی دکنی, اور ولی دکنی کے بعد جو ہیں وہ ہیں ایک آبرو اور مضمون. اور مضمون کے بعد جو ہے وہ ہے حاتم, جانی جانا, مظہری جانی جانا. حاتم, مظہری جانی جانا اور آرزو. انہوں نے غزل کو نمایاں ترقی سے نوازا ہے. انہوں نے غزل کو ترقیوں کی بلندی تک پہنچایا ہے. دلی میں بھی بعد میں شاعری شروع ہو گئی, اور دلی کا جو علاقہ ہے اس میں جو شعراء کرام غزل کو ملے وہ ہیں میر تقی میر, میر درد اور سودا. انہوں نے غزل میں نزاکت, نفاست, سوز و گداز, درد یاس, سلاست و صفائی عطا کی. یہ چیزیں انہوں نے, یہ خوبیاں انہوں نے غزل کو عطا کی. تو اٹھارہ سو 57 عیسوی, 1857 عیسوی جب غدری ہند ہوا, انگریزوں کے خلاف بغاوت ہو گئی, ہندوستان کی عوام نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی. یہ پہلی آزادی جنگ ہے, ہندوستان کی آزادی کی پہلی جنگ ہے.
اس میں جب انگریزوں نے پھر ظلم کے ڈھائے ستم ڈھائے تو دلی پوری طرح سے تباہ ہو گئی اور یہ شعر و ادب منتقل ہو گیا ہے لکھنؤ کی طرف. دلی کے بعد لکھنؤ چلا گیا. تو لکھنؤ شعر و ادب کا گہوارہ بن گیا. یہاں پر میر حسن مصفی اور جرت نے ماحول کے اثرات کی بدولت غزل میں معاملہ بندی، بزرہ سنجی اور اریانی پیدا کی. ناسک اور آتش نے دبستان لکھنؤ کی بنیاد ڈالی. یعنی دبستان لکھنؤ کے جو سکول ہے جو ایک دبستان ہے وہ ہے یہاں پر دو دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی. دبستان لکھنؤ کی بنیاد اصل میں ناسک اور آتش نے ڈالی ہے اور غزل مضمون آفرینی، ایمانیت، لفاظی معاملہ بندی اور بولاسی کا شکار ہو گئی یہاں پر. تو دبستان لکھنؤ نے داخلے کے بجائے خارجیت پر زور دیا. یعنی انہوں نے اندرونیت کے بجائے بیرونی معاملات پر زیادہ زور دیا ہے. غالب مومن ذوق نے دبستان دہلی کو ترقی دی. یعنی ادھر آتش اور ناسک نے دبستان لکھنؤ پر کام کیا اور اس کو عروج تک پہنچانے کی کوشش کی. یہاں پر دلی کا جو دبستان ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو ترقی کے منزلوں پہ پہنچانے کے لیے غالب نے، مومن اور ذوق نے کافی کام کیا ہے. غالب کے فلسفیانہ غالب کا جو فلسفیانہ انداز ہے اس نے غزل میں وقار، سنجیدگی اور وزن پیدا کر دیا. مومن کی ناز و خیالی، حسن اور نفاست نے غزل کو ایک نکھار بخشا. ذوق نے زبان و بیان کے لحاظ سے اس کو بلندی عطا کی. غدر کے بعد جب 1857 کا غدر ختم ہو گیا، اس کے بعد جہاں ایک طرف لکھنؤ شعر و ادب کا مرکز بنا، وہیں دوسری طرف رامپور، حیدرآباد اور بھوپال کے درباروں میں بھی شعرا کی پذیرائی ہوئی. یعنی وہاں بھی شعر و شاعری کا سلسلہ شروع ہو گیا اور وہاں کے جو دربار تھے، وہاں کے جو حکمران تھے، انہوں نے ان شعراء کی پذیرائی کی، ان کی حوصلہ افزائی کی، ان کو عزت دیا، ان کو انکریج کیا. تو اس طرح سے یہ غزل کی شاعری آگے بڑھتی گئی اور ان مراکز پر دہلوی اور لکھنوی انداز گل مل ہو گیا. شاد عظیم آبادی، جگر مراد آبادی اور امیر مینائی نے غزل کی روایت کو آگے بڑھایا. انہوں نے اس سلسلے کو آگے پہنچانے کی کوشش کی. انہوں نے اس سلسلے کو روکنے نہیں دیا. انہوں نے اس سلسلے کو آگے بڑھنے کے لیے اپنی انتھک کوششیں کی اور پوری ضرورت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ انہوں نے اس غزل کو ترقی کے زینوں تک پہنچانے کی کوشش کی. اس کے بعد 20ویں صدی آ گئی. 20ویں صدی میں پوری دنیا پوری دنیا میں چینج آ گئی، تبدیلی آ گئی، پوری دنیا میں بدلاؤ آ گیا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بدلاؤ کی صدی ہے، تغیر و تبدیل کی صدی ہے. اس صدی میں غزل بھی ہر طرح سے تبدیلی کا شکار ہوتی رہی ہے. بہت ساری چیزیں، سب چیزیں بدل گئی تو غزل بھی بدل گئی. سب چیزوں پہ اثر پڑ گیا، غزل پر بھی اثر پڑ گیا. اس کی حیت بدلنے کا یہ ناکام تجربے کیے گئے، لیکن اس کے موضوعات میں زیادہ ہماگیری پیدا ہو گئی. اس صدی کی آمد کے ساتھ ہی علامہ اقبال نے غزل کی دنیا میں انقلابی تبدیلیاں کی. اقبال جیسا شاعر اردو شاعری کو ملا تو انہوں نے غزل کی جو صنف ہے، اس صنف کو تبدیلیوں سے ہمکنار کیا. اس میں چینجز کی، اس میں بہت ہی ڈاسٹ لیول پر تبدیلیاں لائی. تو اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے غزل کو انقلابی تبدیلیوں سے آشنا ہمکنار کیا ہے. حسرت نے روایت کی بازیافت میں مگن رہے. جو حسرت موہانی ہے، حسرت موہانی نے اس غزل کی بازیافت، اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، اس کو بازیافت کرنے کے لیے کوششیں کی. ترقی پسند تحریک نے شعراء کی سوچ اور شاعری کا انداز بدل دیا. جو اس کے بعد ترقی پسند تحریک آ گئی، ریولوشنری تحریک چل گئی، تو اس نے غزل کے جو شعراء تھے ان کی سوچ میں، ان کے شاعری کے انداز میں تبدیلی لائی. غمی جانا کی جگہ غمی دورہ نے لے لیا. یعنی پہلے غمی جانا ہوا کرتا تھا،
महबूब की मोहब्बत के गुण गाए जाते थे, उसकी बातें की जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब इस गजल को गमी जाना के बदले में गमी दोरा में तब्दील किया गया है। इसमें गमी दोरा की बातें की गई, इन वाक़ात को लाया गया है। मजदूर और गरीब की हिमायत के लिए गजल लिखी गई, लाल वर्दी पहनाई गई गजल को। और फैज अहमद फैज, जानिसार अख्तर, मखदूम मजुद्दीन, मजाज लखनवी वगैरह ने गजल के जरिए अवामी उमंगों की तर्जुमानी की। यानी गजल अवाम की तर्जुमान बन गई। गजल अवाम के मामलात को उजागर करने में इस्तेमाल की गई। गजल को अवाम के मामलात के बारे में तर्जुमानी का मौका दिया गया, इसको ये मौका फराहम किया गया। उसके बाद एक दौर और आता है, क्योंकि मैं उर्दू गजल की तारीख बयान कर रहा हूं, तो जदीदियत की आमद के बाद 1947 का जमाना आता है। 1947 में आपको मालूम होना चाहिए कि हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ है। वो ये कि हिंदुस्तान, अगर एक तरफ जो बरसगीर हिंद पाक था, ये बहुत बड़ा मुल्क था, ये हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हो गया, लेकिन इसके साथ इसका बंटवारा भी हो गया। इसके दो मुल्क बन गए, एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया। और इस बंटवारे के साथ की वजह से गजल का रंग व आहंग बदल गया। तब्दीली जब हो जाती है, जब कोई इनकलाब वाक़ा हो जाता है, तो हर चीज का असर पड़ता है। गजल का रंग और आहंग बदल गया। इस इज्तिमायत की जगह इनफरादियत ने ले लिया। अब उसके लोग अपनी इज्तिमायत मामला को बजाय अपने इनफरादी बातों को बयान करते थे, क्योंकि हर एक को नफ्सा नफ्सी का आलम था, हर एक को अपनी पड़ी थी, हर एक अपनी बात कह रहा था। तो उम्मीद पर नाउमीदी छा गई। इससे पहले उम्मीद थी, अब नाउमीदी की बातें की जाने लगी। गमी दौरा की जगह गमी जात ने ले ली। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए, तरक्की पसंद तारीख में गमी जाना के बदले गमी दौरा बन गया। लेकिन अब क्या हो गया, गमी दौरा के जगह गमी जात ने लिया। यानी जाती जो मसाइल हैं उनको उजागर करने का मसला दरपेश हुआ, तो गजल को इसका जरिया बनाया गया। नासिर काज़मी, शहरियार, बानी, निदा फाजली, बशीर बदर वगैरह ऐसे शायर हैं जिन्होंने गजल में नई रूह फूंकी। इन्होंने गजल को नयापन अता किया, नया जामा पहनाया, नई बुलंदियों तक पहुंचाया। रियासी सतह पर जो रियासत जम्मू कश्मीर है, जो आज यूनियन टेरिटरी में तब्दील की गई है, तो इसमें मुकामी गजल गो शुरा ने अपने फिक्र अंगेज कलाम के जरिए सिंध के गजल के जैसो एक खमदार को संवारने में की कोशिश की। इन्होंने मुसलसल कोशिश की, इसको संवारने की कोशिश की, गजल को ज्यादा से ज्यादा दिलचस्प बनाने की कोशिश की, इस गजल को ज्यादा से ज्यादा मकबूल बनाने की कोशिश की गई। ये यूनियन टेरिटरी की सतह पर किया गया है। तो यहाँ के जो शोरा इकराम हैं, इन्होंने इस पर बहुत काम किया है। तो मैं आपको यहाँ पर आखिरी बात बताने जा रहा हूँ कि गजल असले हाजिर में भी अपनी पूरी आबताब के साथ उर्दू शायरी की मुमलिकत पर बराजमान है। तो मेरे अजीज तलबा व तालिबात, तो मैं आपसे एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपकी जो उर्दू किताब है उसमें ये बाज़ाब्ते इस पर नोट लिखा गया है, आप उसको भी देखने की कोशिश करेंगे और आप इसको लिखकर याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि हालात गंभीर से गंभीरतर होते जा रहे हैं। तो लॉकडाउन का जो सिलसिला है वो 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको अपनी क्लास में भी बताया कि यहाँ पर हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि आपका सिलेबस में कंक्लूड करूं, इसको मुकम्मल करूं, तकमील तक पहुंचाऊं। तो लेकिन मौका नहीं मिला। तो अब ये जो हमारे क्लासेस चलेंगे, बीच बीच में हम आपको क्लास में आएंगे, यूट्यूब के जरिए आएंगे, व्हाट्सएप के जरिए आएंगे और फेसबुक के जरिए आएंगे। तो इन क्लास को आप वॉच करते जाइए और अपने आप को संभालते जाइए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी की मंजिल तक के साथ हमकनार करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, अगर खुदा लाया।